ملکہ کی خاک پارٹ 30 نشان کا سچ۔ رات گہری تھی، زرفشان محل سو رہا تھا، مگر ملکہ کے کمرے میں ایک دیا ابھی بھی جل رہا تھا اور اس روشنی میں لکڑی کا صندوق کھلا پڑا تھا۔ چادر کا راز۔ ملکہ نے پرانی چادر کو دوبارہ ہاتھ میں لیا، اس پر دھاگے سے بنا ایک چھوٹا سا ادھورا چاند، بالکل ویسا ہی جیسے اسے یاد تھا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اس نقش کو چھوا۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، اس نے دھیرے سے کہا، مگر پھر بھی اس نے کسی کا نام ذہن میں نہیں آنے دیا۔ ملکہ جذبات سے پہلے ثبوت چاہتی تھی۔ خفیہ سپاہی کی واپسی۔ صبح سے پہلے ملکہ نے خفیہ سپاہی واپس آیا۔ ملکہ، اس نے جھک کر کہا، دائیں کی پڑوسن مل گئی۔ زندہ ہے؟ جی۔ بوڑھی ہو چکی ہے مگر یاد تازہ ہے۔ کل صبح اسے چپ چاپ محل لاؤ۔ جی۔ ملکہ نے ایک پل کے آنکھیں بند کی۔ سانسوں میں بوجھ تھا مگر چہرے پر وہی سختی۔ اس دوران ریحان نے اس سپاہی کے پرانے استاد کو ڈھونڈا جو کبھی زیان کے لشکر میں تھا۔ بزرگ سپاہی نے سکہ دیکھا اور دھیرے سے کہا، یہ نشان زیان کے خاص لوگوں کا ہے مگر وہ خود کبھی ایسے کام سیدھا نہیں کرتا۔ پھر کون؟ ریحان نے پوچھا۔ بزرگ نے بس اتنا کہا، جو تخت کے سب سے قریب ہو وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ ریحان نے ذہن میں فرید کا چہرہ ابھرا مگر اس نے ابھی کچھ نہیں کہا۔ بوڑھی عورت۔ اگلی صبح ایک کمزور سی بوڑھی عورت پردے کے پیچھے ملکہ کے سامنے آئی گئی۔ تم دائی کو جانتی تھی؟ ملکہ نے سیدھا پوچھا۔ عورت نے جھک کر جواب دیا، جی ملکہ، وہ ایک بچی کو لائی تھی رات کے اندھیرے میں۔ ملکہ کا دل تیز سے دھڑکا۔ بچی؟ جی، بہت خوبصورت، اور اس کے کندھے کے پیچھے گردن میں ادھورا چاند کا نشان تھا۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ پھر ملکہ کی آواز ابھی بھی ٹھیک تھی۔ دائی نے کہا، یہ بچی کسی بڑے گھر کی ہے، اس نے چھپانا تھا ورنہ لوگ اسے مار دیں گے۔ ملکہ نے ہاتھ کی انگلیاں کس گئیں۔ بچی کا کیا ہوا؟ دائی نے اسے کچھ سال پالا، پھر ایک دن کسی اور کے حوالے کر دیا، کسی ایسے گھر میں جہاں اسے پہچان نہ ملے۔ نام؟ عورت نے سر ہلا دیا، یاد نہیں۔ اسی وقت عالیہ محل کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے کندھے کے پیچھے کا نشان دیکھا۔ آج پہلی بار اس نے اسے دھیان سے دیکھا۔ ادھورا چاند۔ اس نے ہلکی سی لکیر ابری سی تیز کی۔ یہ کیسا نشان ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ اس کا دل بے چین تھا، جیسے کوئی سچ اس کے قریب آ رہا ہو۔ بوڑھی عورت کے جانے کے بعد ملکہ اکیلی رہ گئی۔ اب ثبوت زیادہ تھے مگر نام ابھی بھی نہیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، اسے ڈھونڈو جو اس بچی کو آگے لے گیا۔ خفیہ سپاہی نے سر جھکا دیا، جی ملکہ۔ ملکہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ 20 سال کی خاموشی اب ہل رہی ہے مگر اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ جس سچ کو وہ ڈھونڈ رہی ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے۔